سکے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیے ذرا سا جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اندازہ لگاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، آپ غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کی نظر میں وہ چیزیں ہوں گی جو آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اگر ظاہر سے ذرا سا الگ ہٹ کر کے دیکھیے تو آپ کو وہ چیزیں نظر میں آئیں گی کہ جو دیدگاہ حسین ابن علی کی تھی. جو دیدگاہ حسین ابن علی کی تھی وہ آپ کو نظر میں آئے گی. لیکن اگر وہ چیز آپ کو نظر میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں جو حسین دکھانا چاہ رہے ہیں. کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اتنا شعور نہیں ہے. شعور کتنا پایا جا رہا ہے؟ شعور اتنا پایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے کربلا میں اگربتی موم بتی نہیں جلائی تو فاتحہ نہیں ہوا. شعور کتنا ہے؟ اگر ہم نے ایک ہار پھول نہیں چڑھایا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو امام حسین علیہ السلام کی نظر قبول. کیا امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو یہی کہہ کر کے چھوڑا تھا کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑوں تاکہ تم میری مزار کے اوپر آ کر کے چراغاں کا دینا، موم بتی اور اگربتی جا کر کے روشن کرنا، یہ دو چار ہاتھ کو چڑھا دینا، اس لیے چھوڑا تھا. آپ اندازہ لگائیے کسی تاریخ میں ایسا کوئی امام کا بیان مل رہا ہو تو آپ بتائیے. مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا جس مقصد کو لا کر کے ہم نے پیش کر دیا ہے، جس مقصد کو لا کر کے عزاداری میں مخلوط کر دیا ہے، جس مقصد کو لا کر کے ہم نے عزاداری کا نام دے دیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا عزاداری کا مطلب اگربتی جلانا اور موم بتی جلانا ہے؟ کہ صاحب اگر اگربتی اور موم بتی ہم نے نہیں جلائی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مقصد حسین جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا یا عزاداری ہم نے نہیں کی. کیا مطلب؟ شعور چاہیے، شعور. اور اگر آپ کربلا میں جا کر کے ہمت ہو تو آپ کسی کو روک دیجیے. مثال دے رہے ہیں کربلا میں جا کر کے روک دیے صاحب آپ اگربتی موم بتی نہ جلائی. پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہی تو ہم نے بچپنے سے لے کر کے آج تک دیکھا ہے کہ اگر اگربتی موم بتی نہیں جلائی تو پھر فاتحہ نہیں ہوگی، امام کی نظر نہیں ہوگی. آپ ایمانداری سے بتائیے کیا امام نے قربانی اس لیے دی تھی کہ آپ اگربتی اور موم بتی جلائیں؟ کیا امام کی قربانی کا یہی مقصد تھا کہ آپ امام کے روزے کے اوپر، یہ امام کے تابوت کے اوپر، یہ امام کے ذوالجناح کے اوپر، یہ امام کی شبی کے اوپر آپ کیا جلائیں؟ اگربتی موم بتی یا اس کے علاوہ ہار پھول مالا صحرا جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو چلائیں. مقصد یہی تھا امام کا. غور و فکر کیجیے اس لیے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. جہاں تک آپ کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مطلب امام نے مدینہ اس لیے چھوڑ دیا تھا، مکہ اس لیے چھوڑ دیا تھا، کیا یعنی خانہ کعبہ میں حج کو عمرے میں اس لیے تبدیل کر دیا تھا کہ تم میرے مرکز کے اوپر آ کر کے فاتحہ پڑھ دینا. یہ اس لیے چھوڑ دیا کہ تم آ کر کے میرے اوپر آ کر کے زائر بن جانا. زائر بننے کا مقصد تھا. یہ بہت بڑی بات لمحے فکریہ دے رہا ہوں سمجھداروں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں عزاداری کے مقصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے، پیغام عاشورہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. لیکن ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ رکھتے ہی نہیں. اور اگر کوئی عالم دین بیان بھی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی بات کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مولا تھوڑی نہ ہے.
ایک مولانا ہے، حقیقت میں مولانا ہے، لیکن اگر آج دین ہم تک آیا ہے تو کس کی بنیاد پر؟ آج ہم تک دین بچ کر کے آیا تو کس کی بنیاد پر؟ آپ اندازہ لگائیے، یہ اخباری نہیں تھے جو دین کو بچا کر کے لائے تھے، کہ جو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ ایک مشن ہے، مشن جو یعنی اسرائیل اور امریکہ اس کے حامی اور مددگار اس چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ چلا رہے ہیں، بیکنگ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ ممبر پر آنے والا کہیں اخباری افکار کا مالک تو نہیں ہے کہ جو ہم کو ہمارے دین سے بھی بیگانہ کر دے، جو ہم کو ہمارے دین سے بھی وہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نام بدل گیا ہے، ورنہ نصیریت کا دوسرا نام آج اخباری کہہ سکتے ہیں آپ۔ پہچان بتا رہا ہوں آپ کو، نصیریوں کو مولا نے کیا کہا؟ کہا غالی ہے۔ یہ غالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلو کرنے والے، بڑھا دینے والے، چڑھا دینے والے، آگے کر دینے والے۔ اور آج ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یعنی امام علی کا سجدہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ آپ بتائیے کس کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی کا سجدہ کرنا واجب ہے؟ یہ افکار کہاں سے آئی ہے؟ یہ آپ تعظیم کر رہے ہیں یا امام کی توہین کر رہے ہیں؟ یہ آپ نصیریت کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا اخباریت کا پیش خیمہ سارے افکار کو آپ بڑھاوا دیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے یہاں کی سمجھدار پبلک، باشعور پبلک، اسے اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ایسے افکار کے مالک افراد کو ممبروں پر نہ آنے دو، اس لیے کہ مولا نے ایسوں کو مار کر کے بتایا ہے کہ دیکھو ایسوں کا علاج صرف قتل ہے، قتل۔ آپ بتائیے، اور اگر یہ چیز آپ کے لیے نہیں لگ رہی ہو تو آپ جائیے 14 ستارے، مولا علی کے احوال پڑھ لیجئے گا کہ جب آپ نے نصیری سے کہا کہ جاؤ فلاں ابن فلاں سے راستہ پوچھو، اس نے کہا مولا میں سجدہ کروں، مارا، مولا نے پھر ہلایا، پھر مولا کہنے لگا تو اور یقین ہو گیا۔ پورا واقعہ کتاب ہے ہدایت گران نور، 14 معصومین کے اوپر پوری لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ جا کر کے دیکھ لیجیے۔ بہت ساری کتابیں تواریخ کی پائی جاتی ہیں، آپ اس کو جا کر کے دیکھیے۔ دیکھیے مولا نے نصیریت سے مقابلہ کیا یا نہیں کیا ہے؟ ان کو نجس قرار دیا ہے۔ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، کیونکہ مولا نے کہا کہ 2 قسم کے لوگ ہماری امت کے گمراہ ہوں گے، ایک وہ جو حد سے زیادہ ہم کو بڑھا دے گا، ایک وہ جو ہم کو حد سے زیادہ گھٹا دے گا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے یہ اخباریت آج کیا کر رہی ہے؟ مولا کو وہاں تک لے کر کے چلی جا رہی ہے جہاں تک جانے کے لیے مولا نے خود منع کیا۔ اگر نہ یقین آئے تو بہتوں کو ادا خانے میں دیکھ لیجیے گا، اخباریوں کو، کہ وہ آتے ہی ساتھ مولا علی کا ایک سجدہ واجبی ادا کریں گے کہہ کر کے، اور اس کے بعد گمراہ بھی کریں گے لوگوں کو، اس طریقے کی فکریں عام کریں گے۔ کہاں جاؤ گے؟ کیسی تھنکنگ رکھو گے؟ اب یہاں تک لانے کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے، آپ اندازہ لگائیے، کتاب ہے الملل والنحل۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے اور آقائے ڈاکٹر یعنی دکتور علی شریعتی کے ایک بیان کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ جانتے ہیں یہ جو قاتل حسین کون تھا؟ شمر تھا، صحیح ہے؟
لیکن جب اب اس کے خصوصیات پڑھ گئے، چند باتیں ہم نے پڑھی تھی، بہتوں کو ہضم نہیں ہوئی، اور ہضم کیسے ہو جائے؟ اس لیے کہ اسی سے ملتا جلتا کردار بہتوں کا پایا جاتا ہے، تو اپنا کردار تو سدھار نہیں سکتے ہیں، لہذا اس کا جو کردار ہے اس کو ماننے سے انکار ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، شمر جیسا ملون شخص جس نے 16 پیدل حج کیے ہیں، کتنے؟ 16 پیدل حج کیے ہیں۔ ہم لوگ ایک حج کر کے آتے ہیں، 2 حج کراتے ہیں، 4-6 حج کراتے ہیں، 10-12 حج کراتے ہیں، سوچتے ہیں بس ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں پیدل جانا حج کے لیے آسان کام نہیں تھا، 1-2 حج نہیں کیا، اور اس کے علاوہ جو اس ملعون کی مناجاتیں ہیں، جو اس نے خانہ کعبہ کے خلاف کعبہ کو پکڑ کر کے جو مناجاتیں کی ہیں، اگر آپ پڑھ لیجئے تو آپ رو دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب کیا ایسا شخص بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ مطلب آج ہم کسی کو ذرا سا 2-4 رکعت نماز پڑھ کے کیا دیکھ لیے، ذرا سی پابندی کر کے کیا دیکھ لیے، اب اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو قرآن کی آیت اس کی، اگر کوئی بات کہہ دی تو حدیث اس کے مقابلے میں بیکار، اس کے مقابلے میں مولانا کا قول بے معنی، اس کے مقابلے میں مولانا کی زحمتیں بے معنی، کیا مطلب؟ یہ وہی تو افکار ہیں جو اس دور کے لوگ گمراہ ہوئے تھے، ایسے ہی تو گمراہ ہوئے تھے۔ ارے یہ تو شمر بن ذوالجوشن جس نے 16 حج پیدل کیے ہیں، کتنا بڑا متقی ہے، کتنا بڑا پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد کہا ایسے ہی تھوڑی تھا، یہ تو رقاب امیر المومنین ایک جماعت، ایک سپاہی، امام کے لشکر کے ایک سپاہی تھا یہ تو۔ اور کہا ہاں بھائی یہ تو سپاہی تھا۔ اب اس کے بعد شعور وہیں تک ہے جتنا فیڈ ڈاٹا کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو پہچاننے کی ہمت ہو رہی ہے آپ کے اندر کہ آپ پہچانے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اتنا شعور نہیں ہے۔ لیکن جا کر کے دیکھو یہ شمر جیسا انسان گمراہ کہاں سے ہوا؟ کون سے پوائنٹ تھے جن پر جا کر کے یہ بہک گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پورے عمر اپنے کو متقی اور پرہیزگار کی فہرست میں لا کر کے رکھے ہوں اور کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہو کہ جہاں پر ہم اپنے مقصد سے، مشن سے، ہدف سے، یعنی معرفت سے، معرفت اہل بیت سے، معرفت خدا سے، معرفت الہی سے، معرفت امام سے، معرفت نائبین حق سے کہیں غافل تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مطلب ہمارا سابقہ بہت اچھا تھا لیکن آ کر کے ہم نے ایک توہین آیات احسان کی کر دی کہ صاحب بتائیے ایک جملہ اخباری کا، اور بقیہ باتیں آئندہ عرض کریں گے کیونکہ ٹائم اتنا کم ہے، دوسرا خطبہ بھی دینا ہے، چونکہ وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ وہاں سے، چونکہ جمعہ بھی اپنے وقت کے اندر ہونا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اخباری بدبخت ایک جملہ کہتے ہیں کہ بتائیے جو چند کتابیں تو بہت دور کی بات ہے، پوری توضیح مسائل کو نہیں پڑھا ہوگا۔ توضیح مسائل پڑھنا تو دور کی بات ہے، توضیح مسائل کے اندر جتنی اصطلاحاتیں ہیں ان اصطلاحات کا مفہوم بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ اگر سوال کر لیا جائے تو یہ اس کے بارے میں صحیح جانکاری دے سکے، لیکن ان کے اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں بس ایک جملے سے کہ عزادار کے قلوب سے، ان کے دلوں سے بآسانی یہ کھیل لیتے ہیں۔ کس چیز کا واسطہ دے کر کے؟ ارے جو زہرا کا لال نہیں ہوا وہ ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ یعنی آپ سوچئے کہ اگر کوئی مرجع مصلحت کی بنیاد پر کسی خاص جگہ کے لیے کما زنی زنجیر زنی یا اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے دیتا ہے، جبکہ وہ پڑھ لکھ کر کے قرآن اور احادیث کے مطابق آتا ہے، حالات کو مد نظر رکھ کر کے اجتہاد کرتا ہے، ہو سکتا ہے ایک خاص موقع کے لیے اس نے کسی بیان کو دیا ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں بتائیے یہ صاحب ہیں زہرا کا لال کہتا تھا نہیں کہا، تو ہم زہرا کے لال کے ماتم کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ایسوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔
اب آپ بتائیے ایسوں کو اگر چھوڑا ہوتا تو غیبت امام کے بعد سے لے کر کے آج تک یہ جو دین بچ کر کے آیا ہے، کیا تم اس لائق ہوتے کہ آج کہتے یزید کون تھا اور شمر کون تھا؟ اس لائق نہیں ہوتے۔ تو جو تمہیں اتنے معرفت اور شعور لا کر کے دے رہا ہے، تم اس کو ایک لمحے میں چھوڑ دو تو یہ یاد رکھو یہ کہیں وہی لمحہ نہ ہو کہ جہاں سے شمر بہ گیا تھا، جہاں سے عبید اللہ ابن زیاد بہ گیا تھا، جہاں سے یہ ملعون فاجر بہ گئے تھے، وہیں سے تم بھی تو نہیں بیٹھ رہے ہو کہ جہاں سے ان کا حشر مسلم ہے، کہیں تمہارا حشر بھی ایسوں میں تو نہیں شمار ہو جائے۔ چاہ کے سوچنا لمحے فکریہ ہے، اس لیے کہ اگر سمجھنا ہے تو عزاداری کو سمجھ لینا، عزاداری سمجھ میں آ گئی تب سمجھ جاؤ گے کہ صحیح راستہ کیا تھا اور غلط راستہ کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال حسین علیہ السلام وَلَكُمْ وَعَلَيْكُمْ أَن تُنصِتُوا إِلَيَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ وَمَنْ أَطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُرْشَدِينَ وَمَنْ عَصَانِي كَانَ مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ صلوات آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے یعنی امام کے اس خطبے کو عنوان بنایا ہے کہ امام نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے ہو اور ہماری باتوں کو غور سے سن نہیں رہے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اطاعت خدا کی، دعوت دے رہا ہوں اطاعت رسول کی۔ اگر تم ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہو گے کانا من المرشدین تو تم ہدایت پانے والوں میں ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ہماری عصیانی کی، نافرمانی کی، ہمارے کہنے کو نہیں مانا تو یہ یاد رکھنا وکانا من المہلکین تو تم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ ایک نمونہ، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے 2-4 منٹ 5 منٹ بمشکل تمام ہو اور آپ کا دوں گا، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر پیغام عاشورہ کو سمجھنا ہے تو ابھی ہم نے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ بہت سارے چینل شیعت کے نام پر چل رہے ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ شیعت کے خلاف زہر اگلنا، سنی شیعہ لڑنا، وہابی سنی لڑا دینا، شیعت کے افکار کو غیر طریقے سے پیش کرنا، اخباریت کی ترویج کرنا، لا کر کے سارے مسائل کو اس انداز میں پیش کرنا کہ بس ایک اختلاف ہوتا جائے، اور خاص طور سے مرجعیت کے خلاف زہر اگلنا کہ مطلب ہم کسی کو نہیں مانتے، بالکل ویسے ہی جیسے یعنی خوارج گمراہ ہوئے تھے کہ لا حکم الا اللہ، ہم کوئی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے حکم سے۔ بالکل وہی آج اخباریت کا نعرہ ہے، اگر آپ پہچانیے کہ ہم کچھ نہیں مانتے، جب امام آئیں گے تو ہم ان کے سامنے ساری چیزیں ادا کر لیں گے۔ آپ دیکھیے یہ اتنے بدبخت ہیں، یہ نمازوں کو بھی نہیں ادا کرتے ہیں۔ کتنے اچھے ادا ہیں، کتنے اچھی رہبری کرنے والے ہیں، کتنے اچھے قائدین ہیں کہ بعض کو دیکھیے صبح کی نماز کیا ہے، جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے صاحب، کیوں؟ اس لیے کہ امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ خمس و زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ امام کو دیں گے، تو جب خمس و زکوٰۃ دو گئی تو خمس و زکوٰۃ لینے کا حقدار رکھتے ہو، تب تو ملے گا لاؤ سادات کے نام پر جو ملے رکھ لو، کتنے اچھے ہو۔ یعنی آپ سوچئے کہاں جا رہی ہے قوم، کسی کے خلاف
किसी को उकसा देना आसान नहीं था, आसान नहीं होता है, लेकिन किसी के खिलाफ उकसा देना और भड़काना बहुत आसान होता है। आप क्या सोच रहे हैं? मतलब रसूल इस्लाम फैला रहे थे, लोग कहेंगे कि हम तक इस्लाम नहीं आया था, लेकिन रसूल इस्लाम के इंतकाल के बाद जब मौला कायनात का दौर आया है तो आप ईमानदारी से बताइए, क्या उस वक्त भी यही कहा जाएगा कि लोगों के सामने इस्लाम नहीं आया था? इस्लाम कंप्लीट हो चुका था। फिर क्यों अली जैसे शख्स के मुकाबले में जंगे जमल में लोग आ गए, जंगे सिफ़ीन में आ गए, जंगे नहरवान में आ गए? और इसके अलावा अगर आप देखें तो अच्छी खासी जंग हुई है छोटी मोटी। कैसे इन लोगों ने उकसाया मौला के खिलाफ? क्या आसान काम था कि पूरे शाम के लश्कर को ला करके खड़ा कर देते सिफ़ीन में? पूरा शाम कैसे बह गया मौला कायनात के सामने, रौनक भी कैसे आमादा हो गया। और वहीं पर लौटने वालों में अगर आप देखिए तो ये मनु जिसका नाम मैंने लिया शेम था, ये भी आब इमाम में था। क्यों यहाँ से बह गया? अब आप अंदाजा लगाइए, अगर इस चीज को समझना है, अभी तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू 2 महीना 8 दिन जारी रहेगी आपके सामने, मकसद अज़ा और मकसद अज़ादारी को हम बयान करते रहेंगे। आप गौर और फील कीजिएगा कि अगर इस चीज को समझना है तो तारीख बसरा जाकर के पढ़िए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, तारीख कूफा जाकर के पढ़िए, तारीख मिस्र जाकर के पढ़िए। जब इन चीजों को आप जाकर के पढ़ेंगे तब जाकर के आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके से यदि किसी के मुकाबले में उम्मतों को खड़ा किया जाता है, कैसे कैसे बहकाया जाता है, और जब किसी के मुकाबले उम्मत आ जाती है और कोई रास्ता नहीं बचता है तो सिर्फ एक रास्ता बचता है, वही रास्ता जो हुसैन इब्न अली ने हो गया था। तो अब हुसैन इब्न अली का रास्ता को समझने के लिए जरूरी है कि 72 की फेरिस्त में जितने भी शोहदा हैं इनका किरदार को पढ़ो और इनके किरदार को अपने अंदर पैदा करने की सलाहियत पैदा करो। तब जाकर के तुम तहरीर कर सकते हो ये कूफी क्या थे, ये शामी क्या थे, ये बसरी क्या थे, ये नजदी क्या थे, ये हिजाजी क्या थे, ये यमनी क्या थे, ये ईरानी क्या थे, ये शामी क्या थे। तब तुम्हारी नजर में आएगा कि मतलब किस तरीके से मासूमों के मुकाबले में ला करके लश्कर को खड़ा किया जाता है। और आज के जमाने में अगर किसी के खिलाफ लश्कर खड़ा किया जाए तो कोई मामूली बात नहीं है, बहुत आसान काम है आज के जमाने में बहका देना। इसलिए कि एक एक अगरबत्ती मोमबत्ती पर लौटने वाला शिया आजादारी को यही समझ ले तो क्या करेगा कि साहब एक हमारा जुलूस अलम नहीं निकलने पाएगा। मकसद आजादारी क्या है कि हम किसी को हरा दे कि साहब हम इतना जोर उठाएंगे सामने वाला पीछे वाला जो एक दस्ता लगा हुआ वो एकदम हौड़ा है और जब निकलने दे तो हम निकलेंगे नहीं और उसके बाद होंगे। आप बताइए क्या इमाम हुसैन के आज़ादारी का मकसद यही था? क्या इसीलिए हमने वो किया कि साहब आप ये सब सारे काम करते रहिए? तो बहरहाल बाकी बातें आइंदा अर्ज करेंगे। नहीं, ऐसा कोई मकसद इमाम का नहीं था। इमाम का मकसद ये था कि मकसद पैगाम आशूरा को आम करो और उस वक्त समझोगे जब हुसैन इब्न अली की जात की तहलील करोगे और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार को सही से मुताला करोगे तब पता चलेगा पैगाम आशूरा नश्र कैसे होता है, उसका मकसद क्या होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मुमिनीन अली बिन तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला हसन मुस्तफा व रसूल शहीद करबला व अली हुसैन मुहम्मद अली व जाफर मुहम्मद मुस्लिम जाफर व अली मुसा मुहम्मद अली व अली मुहम्मद व हसन अली व हुज्जत हसन रसूल इस्लाम व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब ज़मान परवरदिगार हमारी इस कलीसी इबादत को फरमा दे। परवरदिगार हम सब इस मकसद में जिस मिशन में उसमें कामयाबी अता फरमा दे। परवरदिगार हम सबको सच्चे आज़ादार बना दे। परवरदिगार हमारे इमाम के सफर में ताक़त फरमा और हम सबको उनकी आवाज़